اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 343 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ النساء، یہ باب ہے سورہ نساء کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما یقول. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے روایت کی ابن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن المنکدر سے. محمد ابن المنکدر نے کہا کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا: مرضت فأتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وقد اغمی علی فلما افقت قلت. میں بیمار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس وقت مجھ پر بے ہوشی طاری تھی. پس جب مجھے ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو میں نے عرض کیا: کیف اقضی فی مالی فسکت عنی، میں اپنے مال میں کس طرح فیصلہ کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، یعنی کوئی جواب نہیں دیا. حتی نزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ غیر واحد عن محمد بن المنکدر، اور کئی حضرات نے یہ روایت محمد ابن المنکدر سے نقل کی ہے. حدثنا ابو الفضل بن صباح البغدادی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. ہمیں روایت کی فضل بن صباح بغدادی نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے محمد بن المنکدر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی. وفی حدیث الفضل بن صباح کلام اکثر من ھذا، فضل بن صباح کی روایت میں کلام اس سے بھی زیادہ ہے. جی عزیز طلباء کرام، آیات میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے بارے میں یہاں پر اس روایت میں ذکر ہوا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میں جب بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال میں کس طرح فیصلہ کروں، یعنی اپنے ورثاء میں ان کو کس طرح چھوڑ کر جاؤں، کس طرح ان کے اوپر تقسیم کروں. تو آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت تک چونکہ میراث کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت چپ رہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عزیز طلباء کرام، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ روایت ابواب الفرائض میں گزر چکی ہے، اور وہیں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت اسی ابواب الفرائض کے 7 نمبر باب میں ابن عیینہ کی سند سے آئی ہے، اور ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو آیت کا ذکر ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ اس موقع پر
نازل ہوئی، اور یہی بات صحیح ہے۔ اور ہر چیز یہاں پر جو مذکورہ آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو وہاں پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیٹیوں کے معاملے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ روایت بھی وہاں پر ابواب الفرائض میں گزر چکی ہے۔ باقی یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ روایت عبد بن حمید، انہوں نے یحییٰ ابن آدم، انہوں نے ابن عیینہ سے، اور انہوں نے محمد ابن المنکدر سے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک قد رواہ غیر واحد عن محمد ابن المنکدر، محمد ابن المنکدر سے اس طرح روایت کرنے والے بہت سارے ہیں، یعنی وہ سب ابن عیینہ کے متابع ہیں۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کی دوسری سند ذکر کرتے ہیں، جو کہ ان کے شاگرد فضل ابن صباح کی پیش کی، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی حدیث الفضل ابن صباح کلام اکثر من ھذا، اور یہی فضل ابن صباح کی روایت ابواب الفرائض میں بھی گزر چکی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ وہاں پر جو روایت ذکر گزر چکی ابواب الفرائض میں، تو اس کا مضمون اس باب کی روایت سے مختلف ہے، اور اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کا نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، اور وہی صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حبان بن ہلال سے، انہوں نے حمام ابن یحییٰ سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، انہوں نے ابو الخلیل سے، انہوں نے ابو علقمہ الہاشمی سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما کان یوم اوطاس اصبنا نساء لہن ازواج فی المشرکین فکرہہن رجال منا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنگ اوطاس میں کچھ عورتیں قید ہوئی، اور ان کے خاوند مشرکین میں سے جو تھے وہ زندہ تھے، تو کچھ لوگوں میں سے ہم مسلمانوں کے کچھ آدمیوں کے دلوں میں ان سے صحبت کرنے کے بارے میں حرج محسوس ہوا، فانزل اللہ تعالی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان پر اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی، وہ آپ کی باندیا بن کر آ جائے، تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے، آپ ان سے اپنی صحبت کر سکتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی حشیم سے، انہوں نے عثمان البتی سے، انہوں نے ابو الخلیل سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اصابنا صوبایا یوم اوطاس لہن ازواج فی قومہن، یوم اوطاس، جنگ اوطاس میں ہمیں کچھ عورتیں قید میں آئی، اور ان عورتوں کے شوہر وہ اپنی قوم میں تھے، یعنی وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے مشرکین۔ فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے یہ بات
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज की, फ़नज़लत वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, हाज़ा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। वहाकज़ा रवा सौरी अन उस्मान अल-बत्ती अन अबिल खलील अन अबी सईद अल-खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु, इसी तरह रिवायत की सौरी ने उस्मान अल-बत्ती से, उन्होंने अबुल खलील से, उन्होंने अबू सईद खुदरी से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह। वलैस फ़ी हाज़ल हदीस अन अबी अलक़मत वला आलमु अन्न अहदन ज़कर अबा अलक़मत फ़ी हाज़ल हदीस इल्ला मा ज़कर हम्माम अन क़तादता, इस रिवायत में अबू अलक़मा का तज़किरा नहीं है, यानी उनका वास्ता नहीं है, और मैं नहीं जानता कि किसी ने अबू अलक़मा का इस रिवायत में तज़किरा किया हो मगर सिर्फ हम्माम ने, कि उन्होंने रिवायत की है क़तादा से। व अबुल खलील, ये जो रावी अबुल खलील दोनों रिवायतों में आए, इस्मुहु सालिह इब्न अबी मरियम, इनका नाम सालिह इब्न अबू मरियम है। जी अजीज़ तलबाए किराम, जो औरतें शोहर वाली होती है, यानी जो शादीशुदा होती है, उनके शोहर जिंदा है, तो दूसरों के साथ उनका मिलना, उनके साथ सोहबत करना ये हराम है, मगर ये कि उनको बांदी बनाया जाए, यानी कैद में जब आ जाए कैदियों को फिर मुसलमान फौजियों में तकसीम की जाए और वो मुसलमानों की बांदिया बन जाए, तो अगरचे उनके शोहर जिंदा हो, अपनी कौमों में मौजूद हो, लेकिन फिर ये मुसलमानों के लिए और जिनके हिस्से में बतौर माल गनीमत आई है, बांदी बन गई है, उनके लिए ये जायज़ है। सूरह निसा की ये आयत नंबर 24 5वें पारे का बिल्कुल शुरू, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और शोहर वाली औरतें ये हराम है मगर वो औरतें जिनके मालिक हो जाए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी जो तुम्हारी ममलूक हो जाए तो फिर वो तुम्हारे लिए हलाल है। इसके शान नुज़ूल के बारे में ये दोनों रिवायतें इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर जिक्र की कि जंग औतास में कुछ औरतें कैद हुई और वो शादीशुदा थी, उनके कबीलों में उनके शोहर जिंदा थे जो मैदान जंग से भाग गए थे। फिर जब इन औरतों को बांदिया बनाई गई, जब वो औरतें बांदिया बनाई गई तो मुसलमान मर्दों में से कुछ को उनसे सोहबत करने में हरज महसूस हुआ, जिस पर ये आयत करीमा वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुहुम नाजिल हुई कि इस किस्म की औरतें के जो शौहर वाली होती है और फिर वो बांदिया बना ली गई तो वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी इनसे सोहबत जायज़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत दो सनदों से पेश की। पहली सनद में अबुल खलील और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान अबू अलक़मा हाशमी का वास्ता है और दूसरी सनद में ये वास्ता नहीं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस बारे में फरमाया कि इस हदीस में ये वास्ता सिर्फ हम्माम बढ़ाते हैं और किसी के रिवायत में किसी रावी ने भी ये वासिता नहीं बढ़ाया। जी अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।